ایک وقت ایسا بھی تھا جب کوئی نواز شریف نہیں تھا، کوئی زرداری نہیں تھا، کوئی بھٹو نہیں تھا، کوئی عمران خان نہیں تھا، کوئی جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے جو سردار اور بڑے بڑے چوکیدار اور بڑے بڑے یعنی کہ نام پر گزرے ہیں، کسی کا بھی کوئی نام نہیں تھا آج سے 60-70 سال پہلے، کوئی اور نام تھے۔ پھر اس سے 60-70 سال پہلے آپ جائیں تو ان کا بھی کوئی نام نہیں تھا، اور آج جن کا نام ہے، آج سے آپ کچھ سال گزریں گے، ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہوگا، یہ قصہ پرینہ بن جائیں گے، کوئی لوگ ان کو جانتا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور مخلوط ظاہر دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہم اسے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو 30واں سپارہ ہے سورہ الانفطار میں، یا ایھا الانسان، یہ بہت کم جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کر کے مخاطب کیا ہے۔ زیادہ تر جگہ پہ یا ایھا الناس ہے، یا پھر مومنین کو یا ایھا المومنین ہے۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کر کے مخاطب کیا ہے، وہاں اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، تھوڑے اس کے شعور کو پکڑا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں، کوئی ایک شخص جو 18-20 سال کا لڑکا ہوتا ہے یا 35-40 سال کا آدمی ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو جو بچے کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا تو شرم نہیں آتی، اتنا بڑا ہو کے یہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی جب بھی اس طرح مخاطب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں انسان کو، تو اسی کوئی ایک مد نظر آپ سامنے رکھے چیز کو کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے اپنے کریم رب، عزت والے رب، معزز رب، بڑے نام والے رب سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو آج اس کو بھول گیا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور پھر تجھے درست کیا، ناک ایک خاص جگہ پہ لگائی، آنکھیں ایک جگہ پہ لگائی، ہونٹ بنائے، دماغ ایک جگہ پہ رکھا، ٹانگیں دی، بازو دیے، تمہیں ایک خوبصورت مخلوق بنایا، درست کیا، برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یعنی یہ قرآن کو آپ پڑھیں نا تو اس کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسی آیات نازل کی ہیں جو کہ مختلف انداز سے، مختلف حوالہ جات سے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ تو تیری اوقات کیا ہے اور تو کر کیا رہا ہے۔ کہ تیری اوقات یہ ہے کہ تو ایک گندے پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور پھر ہم نے تیرے اوپر اپنی نظر کرم فرمایا اور تجھے ایک خوبصورت شکل دے دی، اور جب تجھے خوبصورت شکل دی تو تو بڑا ہو کر تو انکاری بن گیا اور اکڑنے لگا کہ میں تو بڑی چیز ہوں، اور یہ بڑی چیزیں زمانے میں بڑی آئی ہیں اور آج ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے۔ کتنے فرعون آئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کتنے نمرود آئے، کتنے قارون آئے، کتنے اور اس دنیا میں بڑے بڑے ہلاکو خان اور چنگیز خان، بڑے بڑے بدماش دنیا میں آئے، اور تاریخ میں اچھے لوگ بھی آئے، تو کوئی بھی اب موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے وہ مقرب جو بندے تھے، جن کی اللہ نے مثالیں دی، جن کو فخر سے بیان کیا، آج وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، تو کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا، جس ایک اللہ کا نام باقی رہتا ہے، باقی ہر چیز یہاں سے جانے والی ہوتی ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں موت دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے سے گزر رہی ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں آج تک ایسا نہیں آیا جس کو موت نہ آئی، اور اس بات کا اقرار کوئی دنیا کا انسان کرتا ہی انکار نہیں ہے۔ اس بات کا ہر بندہ اقرار کرتا ہے کہ جینے پیدا ہونے والی ہر چیز کو موت آنی ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ آخر میں جو نام رہنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہر پوری کائنات، پوری مخلوق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی،
کہ ہم پھر موت دے گا وہ تمہیں، اور ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہ جو زندگی تمہیں دی ہے، پھر اس کا کھڑے ہو کر تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک شعور سے کہی ہوئی ایک ایک بات کا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول اور فعل کا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو جو کام کیے، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری، پوری زندگی کہاں گزاری، ہر چیز کا جب تک ہم حساب نہیں دیں گے ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے۔ تو یہ ہے کہ پہلا آج کے جو درس کا جو پہلا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے کہ وہ کیا چیز ہے، صرف اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے لیے پیشاب بند کر دے تو اس کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ گزری ہے وہ اس بات کا صحیح اندازہ کرتے ہیں۔ کھانا بند ہو جائے، سانس تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، کہتے ہیں ساری ہماری جمع پونجی لگ جائے پر ہمارا سانس بحال ہونا چاہیے۔ اکثر مریض آتے ہیں کیونکہ ہمارا شعبہ ہے، ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ طبیعت ٹھیک تو اللہ نے کرنی ہے، ظاہر ہے یہ تو ذرائع ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کھانا کھائیں، آپ کی بھوک نہیں مرتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت ہے کہ جن کو ہم اگر یاد کریں تو پھر ہم اس کو، پھر بھی اگر ہم اس کو بھلا دیں تو یہ ہمارا شمار بھی پھر ان نافرمانوں میں ہے، نمک حراموں میں ہے، جیسے کفار ہیں باقی، کہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر غور۔ اور قرآن جو ہے ہمیں اسی بات کی طرف بار بار جھنجھوڑتا ہے، غور کراتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی مخلوق ہو، آپ شتر بے مہار نہیں ہو۔ پھر دوسرا آج کی جو درس کا جو ہے وہ یہ کہ ایک تو غور آپ اپنے آپ پر کرتے ہو، دوسرا غور آپ اس کائنات پر بھی کرو کہ اس کائنات کی جو اتنی بڑی چیزیں اللہ نے بنا دی ہیں، تو تیرا 10-15 کلو کا جسم جو ہے یا 60-70 کلو لگا لیں، 100-200 کلو لگا لیں، تیرے جسم کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے۔ اگر وہ یہ کائنات بنا سکتا ہے، یہ 7 آسمان جو اوپر تلے ہیں، پھر پہلے آسمان کو جو ہمارے مشاہدے میں ہے تاروں سے جو ہے وہ منور کر دیا، یعنی ایسے چراغاں جیسے ہوتی ہے کرتے ہیں لوگ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیا، اور پھر اس کے زمین جو ہے وہ اس کے اوپر نیچے پیدا کی، پھر زمین کو پانی کے اوپر تیرا دیا، پھر زمین کو گھمانا شروع کر دیا، پھر سورج کو روشنی اس کو دینی شروع کر دی، پھر چاند کے ذریعے سے اس کے اندر نکلنے والے جو پھل ہیں جو اس زمین سے نکلتے ہیں اس سے مٹھاس دینا شروع کر دی۔ تو اتنی بڑی کائنات کو الٹیمیٹلی صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور اس کا تذکرہ بار بار آ گیا ہے کہ یہ سمندر، یہ صحرا، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ جنگلات، یہ ریگستان، یہ چرند، یہ پرند، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ نے صرف انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اگر انسان کو پیدا نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اس لیے فرمایا اللہ وہی ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی سب کا سب جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی، تو اس نے فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے 7 برابر آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہ بکل شیء علیم۔ کائنات کے بارے میں سوچنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اکیلے میں جا کے بیٹھنا، پھر اللہ تعالیٰ کے یہ جو نظارے ہیں ان کا بغور جائزہ لینا، یہ انسان کی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ جب تھوڑی دیر کے لیے دن میں یا ہفتے میں یا مہینے میں